بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا پارٹ ہے تصدیقات، اس کا سبق نمبر 9 ہے دلیل لمی دلیل انی۔ اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے لما کسے کہتے ہیں، انا کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے استدلال کسے کہتے ہیں، تعلیل کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر کچھ ہم مثالیں ہیں، ان مثالوں کو ہم کتاب کی عبارت کے مطابق حل کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں نا کہ یہ دلیل ہوتی ہے، دلیل لمی ہو یا پھر دلیل انی ہو۔ اب میں ایک بات دوبارہ یہاں پہ دہراتا ہوں، پرانی والی، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو معلوم تصدیقات کی مدد سے، دو یا زیادہ معلوم تصدیقات کی مدد سے نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ تو جن دو معلوم تصدیقات کی مدد سے معلوم کرتے ہیں ان کو دلیل کہا جاتا ہے، دلیل اور حجت کہا جاتا ہے۔ پھر حجت کی آپ نے آگے چل کے قسمیں پڑھی تھی کہ ایک قسم اس میں پڑھی تھی آپ نے قیاس۔ اب قیاس میں ہوتا کیا تھا کہ آپ کے پاس دو قضیے ہوتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں، دو مقدمے ہوتے ہیں، ان دو قضیوں، دو جملوں، دو مقدموں کی مدد سے آپ ایک نتیجہ قیاس کو معلوم کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہوتا یہاں پر بھی یہی ہے کہ دو معلوم تصدیقات کی مدد سے ایک معلوم تصدیق کو معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر قیاس میں آپ نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک آپ نے پڑھا تھا قیاس استثنائی اور دوسرا آپ نے پڑھا تھا قیاس اقترانی۔ دونوں میں نتیجہ قیاس نکالنے کا، معلوم کرنے کا طریقہ کار الگ الگ تھا۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں قیاس اقترانی کی، کہ قیاس اقترانی میں نتیجہ قیاس معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں جگہ سے، دونوں قضیوں سے، دونوں مقدموں سے، قیاس کے دونوں اجزاء سے، دونوں جملوں سے حد اوس گرا کے آپ نتیجہ معلوم کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس تین مثالیں ہیں، ایک ہے ہر انسان جاندار ہے، دوسری ہے زمین پر دھوپ ہے، اور تیسری ہے زمین روشن ہے۔ یہ تینوں قیاس کی مثالیں ہیں۔ یہ پہلا قضیہ ہے پہلی مثال کا، اور یہ دوسرا قضیہ، دونوں سے مل کر بنے گا قیاس۔ اسی طرح زمین پر دھوپ ہے، یہ پہلا قضیہ ہے، ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے، یہ دوسرا قضیہ، یہ دونوں مل کر بنیں گے قیاس۔ اسی طرح زمین روشن ہے، ہر روشن شے دھوپ والی ہوتی ہے، یہ دونوں قضیے مل کر بنیں گے قیاس۔ تو ہمارے پاس یہاں پر تین قیاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ نتیجہ ہم نے نہیں نکالا، نتیجہ ہم نے نکالنا ہے حد اوس گرا کر۔ اب حد اوس اگر آپ دیکھتے ہیں، ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، تو جاندار ہے یہ بنے گی حد اوس۔ جب آپ حد اوس گرائیں گے تو آپ کو نتیجہ نکلے گا ہر انسان جسم ہے۔ ہر انسان یہاں پہ موضوع ہے اور جسم ہے یہ یہاں پر محمول ہے۔ موضوع ہم نے لیا ہے یہاں سے اور محمول ہم نے لیا ہے یہاں سے۔ لیا کیسے ہے؟ ہم نے لیا حد اوس کی وجہ سے۔ اب آپ نے یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ جس موضوع کے لیے آپ نے محمول کو ثابت کیا ہے، آیا واقع اور حقیقت میں اسی حد اوس کی وجہ سے یہ موضوع کے لیے محمول ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں ذرا، ہم نے انسان کے لیے جسم کو ثابت کیا ہے، کیسے ثابت کیا ہے؟ حد اوس کی وجہ سے ثابت کیا ہے۔ اگر آپ غور کرتے ہیں، انسان کے لیے جو جسم ثابت ہو رہا ہے وہ جاندار ہونے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حد اوس بن رہی ہے جاندار، اور یہ والی بات بالکل درست ہے۔ تو جو حد اوس آپ نے یہاں پر نکالی ہے قضیے میں، قیاس کے دونوں قضیوں میں آپ نے جو حد اوس نکال کر آپ نے نتیجہ نکالا ہے، اگر آپ خارج میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں دیکھتے ہیں، نفس الامر میں دیکھتے ہیں، تو یہی حد اوس بنتی ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے جو جسم ثابت ہوتا ہے وہ جاندار ہونے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے نکالا ہے نتیجہ، خارج اور واقع کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اسی حد اوس کی وجہ سے ہی محمول موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل لمی۔ کیا مطلب؟ دلیل لمی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حد اوس آپ نے نکالی ہو، واقع، نفس الامر اور خارج میں بھی وہی حد اوس بن رہی ہو، اور یہاں پر ایسے ہی ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں آپ، ذرا بات سمجھنی اور آسان ہو جائے گی۔ زمین پر دھوپ ہے، ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے، یہ دو قضیے ہیں۔ اب آپ اس میں سے حد اوس گرائیں، دھوپ ہے، ہر دھوپ والی شے، یہ حد اوس ہے۔ جب آپ حد اوس گرائیں گے تو آپ کو نتیجہ نکلے گا زمین روشن ہے۔ اب آپ اس میں غور کریں، یہاں پر زمین کو بنائے موضوع اور روشن ہونا ہے اس کو بنائے محمول، اور حد اوس کیا؟ دھوپ والا۔ کیا آیا نفس الامر اور خارج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ دھوپ کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، دھوپ ہو تو زمین روشن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہے،
کہ روشن ہونے کی وجہ سے دھوپ ہو. اگر تو اس کے برعکس ہوتا نا کہ زمین پر روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی وجہ سے دھوپ ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل لمی نہیں ہے، دلیل انی ہے. لیکن چونکہ واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں جو حد اوسط آپ نے نکالی ہے وہی حد اوسط ہی وجہ اور سبب بنتی ہو محمول کے لیے، جو محمول آپ نے اس موضوع کے لیے ثابت کیا ہے. اب روشن ہونا آپ نے زمین کے لیے ثابت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے دھوپ ہونا، جو آپ نے حد اوسط نکالی ہے. اور خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں، حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دھوپ کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل لمی. تیسری مثال دیکھیں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دلیل لمی نہیں ہے، دلیل انی ہے. تیسرا قضیہ ہمارے پاس ہے، زمین روشن ہے اور ہر روشن شے دھوپ والی ہوتی ہے. یہاں سے آپ حد اوسط گرائیں، یہ ایک ہے روشن اور دوسری ہر روشن شے. جب آپ نے حد اوسط گرائی ہے تو آپ کو نتیجہ نکلے گا زمین دھوپ والی ہے، یا آپ کہیں کہ زمین پر دھوپ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ذرا، زمین یہ بنے گا موضوع اور دھوپ والی یہ بنے گا محمول. اب زمین کے لیے دھوپ کا ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور زمین کے لیے جو دھوپ کا ہونا ثابت کیا گیا ہے، موضوع کے لیے جو محمول ثابت کیا گیا ہے وہ اس حد اوسط کی وجہ سے ثابت کیا گیا ہے، روشن ہے اور ہر روشن شے. لیکن آیا نفس الامر میں، خارج میں، حقیقت میں، واقع میں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ زمین کے لیے جو دھوپ ثابت ہوتی ہے وہ روشنی کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ روشنی دھوپ کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے جو حد اوسط نکالی ہے اپنے قضیے میں، واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں، یہ حد اوسط سبب نہیں بنتی محمول کو ثابت کرنے کا موضوع کے لیے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دھوپ کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، نہ کہ روشنی کی وجہ سے دھوپ ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل انی. خلاصتاً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ نے حد اوسط نکالی ہے واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں، آیا اس کے ساتھ آپ کی حد اوسط میچ کرتی ہے یا نہیں میچ کرتی ہے؟ آیا واقع میں، نفس الامر اور خارج میں وہی حد اوسط محمول کا سبب، وجہ اور دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے موضوع کے لیے؟ اگر تو بنتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ دلیل لمی ہے. اگر نہیں بنتی ہے بلکہ واقع، نفس الامر اور خارج میں اس کے برعکس بنتا ہے تو یہ دلیل انی ہے. یہ ہو گیا کتاب سے متعلقہ عبارت میں جو مثالیں تھیں وہ ہم نے حل کر لی ہے. باقی میں نے آپ کو دلیل لمی اور انی کا جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ کے اندر بتایا تھا وہ بہت آسان اور سہل ہے. دونوں طریقوں کو آپ یاد کریں. اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے.